بات کر رہے تھے جناب غازی علمدار کے حوالے سے، جن کی شجاعت کے حوالے سے مثال دی جاتی تھی، اور انہی غازی علمدار کو اجازت نہیں ملی۔ میں چاہوں گی کہ ہم ان کے ذرا فضائل کے حوالے سے بات بھی کریں، کیونکہ اس سے بڑے اور کیا فضائل ہو سکتے ہیں جن کو خود جناب فاطمہ الزہرا نے اپنی نمازوں میں مانگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کیا ہے، وفا کی تو قلت ہے، وفا کا تو قحط ہے۔ میں علامہ اقبال کی اجازت سے ان کی کچھ اشعار میں کربلا والوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں، گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، زمین سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے آئے اندلی پہ باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، نکل کے بزم جہاں سے برنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اقبال کیا لے کر آئے ہو، اتنی بڑی بارگاہ میں آئے ہو، بڑے انسان کے پاس آئے ہو، کوئی تحفہ؟ اقبال کہتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزار لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اقبال کے اشعار میں ذرا سی تسبیم کر کے، چھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، کربلا کے شہداء کا ہے لہو اس میں۔ یعنی جنت میں رہنے والے تو خالدین فیہا ہے نا، مگر کربلا والوں کو دیکھیں کہ ان کو جب امام حسین یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 100 بار زندگی ملے، بلکہ امر والی زندگی ہو، اور ایسی زندگی ہو جو تا حیات بلکہ حیات بھی کم پڑ جائے، ہمیشہ کی زندگی ہو، تب بھی حسین آپ کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ عباس ان میں سے ایک نمایاں نام، وفا کا استعارہ۔ میں علامہ صاحب کے ان اشعار کی طرف متوجہ ہوں اب تک جب آپ فرما رہے تھے، اس سے قبل جب پانی کو دیکھا، یا نفسی من بعد الحسین ہونی وبعدہ لا کنتی ان تکونی، حاض الحسین شارب المنون وتشربین ماء البارد المعین، وہ حسین ان کے بچے اللہ تش کہہ رہے ہیں، تو پانی میں ہاتھ دے گا۔ راوی بلکہ مختلف انداز سے فلسفہ نگاروں نے لکھا کہ عباس کو گوارا نہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بگھوئیں، غرق کریں اس دریا میں، اور وہاں سکینہ کی زبان مبارک پیاسی، اور لہٰذا اپنے بازوؤں کو کٹا دیا عباس نے۔ وفا کی وہ علامت شیر کہا گیا۔ عربی میں شیر کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اسد کہا جاتا ہے، ارسلان کہا جاتا ہے، حیدر کہا جاتا ہے، عباس کہا جاتا ہے، حمزہ کہا جاتا ہے، زیغم کہا جاتا ہے، اور بھی مختلف نام ہیں، کیفیتیں ہیں۔ مگر صرف ایک کیفیت عباس کی، جیسے کہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، اور ایک کیفیت حیدر کی، جب وہ اپنے سامنے آنے والے مخالفین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ عباس نے اپنے والد گرامی سے سیکھا، اور امام حسن مشتبہ سے جنگ کرنا سیکھا۔ آپ دیکھیے شجاعت امام حسن کو، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ نے جنگ اور اطاعت اور شجاعت کا ایک ایسا، بلکہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہی نہیں، جب اس وقت جب امام سید الشہداء کو لوگوں نے ایذا دیا، کہا کہ خیموں کو دریا کنارے سے دور کر لیں، جناب حضرت عباس کی اطاعت دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے خیموں کو آپ نے کھول دیا۔ امام کا حکم ہے، حالانکہ یہ اسٹریٹجی جنگ کے بالکل خلاف نظر آتی ہے، اور یہی موتی، یہی فرما بردار اسی اطاعت کے پہلو میں جناب مسلم بن عقیل نظر آئیں گے۔ وہ کتنا گہرا موقع تھا، شوذب نامی آدمی جس کی بیگم ماریہ نصرانی ہے، اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی، ابن زیاد کو ام ہانی کے گھر بھجوا دیا، اور کہا ام ہانی جب یہ ابن زیاد آئے، ہمیں معلوم ہے مسلم آپ کے گھر میں تشریف فرمائے، اسے قتل کر دیجیے گا، سارا معاملہ بیٹھ جائے گا، میں قربان جاؤں۔ تیاری ہو گئی، ترتیب ہو گئی، کوڈ ورڈ یہ طے کیا گیا، جب کہا جائے گا مجھے پانی دو، پیچھے سے مسلم آئیں گے اور سر قلم کر دیں گے ابن زیاد کا۔ نہ ہوتی کربلا اگر یہ ہو جاتا تو، مگر قربان جاؤں اطاعت کے اوپر امام سید الشہداء کی، کہ مسلم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہیں کی۔ ہانی کئی مرتبہ کہتے رہ گئے، کوڈ ورڈ میں کہا آؤ پانی دو، ابن زیاد چلا گیا۔ بہت آسان تھا کہ پیچھے سے وار کرتے، مگر یہ اس گھرانے کی شان نہیں ہے، یہ ان کا معیار نہیں ہے۔ کہا میں نہتہ نہیں مار سکتا، میں اس وقت نہیں مار سکتا جب وہ پانی کا طلبگار ہو، میں اس وقت نہیں مار سکتا جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ مہمان آیا ہو۔ اللہ اکبر، امت پیغمبر نے مہمان بلا کے سید الشہداء کو ذبح کر دیا، اس طرح جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جناب حضرت عباس علمدار کو امان نامہ دیا گیا۔ وہ سمرج الجوشن یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، عباس تمہیں امان مل جائے گی، چھوڑ دو حسین کو، مگر حضرت علمدار وفا نے یہ جملہ کہا، اور میں تاریخ میں آج تک راوی کو میں بے حیرت دیکھتا ہوں، حضرت عباس کی آنکھیں یوں خطاب کر رہی تھی، گویا امام حسین سے کہہ رہی ہو، مولا میری غلطی اور کوتاہی ہے کہ ان کو میرے بارے میں یہ گمان ہو گیا کہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے سوچ کیسے لیا کہ میں حسین کو چھوڑ کے جی سکوں گا، زندگی کا تصور نہیں ہے، یہ میری کہیں نہ کہ یہ وفا کی علامت ہے، یہ استعارہ ہے محبت کا۔ دیگر مذاہب میں
لکشمن رام ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، بھائی ہیں، مگر تاریخ اسلام میں اس سے پیاری کوئی علامت نہیں ہے۔ حضرت عباس، حضرت امام حسین کبھی ایسے ہی آقا کے سوا کوئی جملہ نہیں کہا۔ کہہ سکتے تھے عاقل حسین، میرا بھائی حسین، امت کو بتایا ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پوری امت حضور سید احمد مختار فخر موجودات رحمت للعالمین کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھ رہی ہے۔ یہ حسنین ہیں جو کاندھوں پہ بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں پوری امت کے لیے۔ حضرت نے علامہ صاحب نے کیا خوبصورت گفتگو کی، وہ جو مباہلہ کی آیت تھی، جب آپ نے فرمایا، قرآن نے کہہ دیا کہ جب کوئی حجت تمام ہو گئی ہے بس لے آؤ اپنے بیٹوں کو، عورتوں کو اور اپنے نفس کو۔ تو دیکھیے کہاں بطول کو لے کر آئے ہیں، کہاں نفس پیغمبر کو لے کے آئے ہیں، کہاں مجتبیٰ کو لے کر آئے ہیں۔ مگر ایک تو ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو ان پنجتن کے مخالف آگے ان پہ لعنت ہی ہوگی۔ لہٰذا آج بھی یزید اور یزیدیوں کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ پروردگار کا کرم ہے حسین کے ساتھ جو ہو گیا، آج بھی اگر موت آ جائے، من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدا، شہادت کی موت اسے عطا ہو جائے۔ کہتا تھا ابن سعد کہ اے آسماں جناب، بیعت جو کیجئے ابھی تو حاضر ہے جام آب۔ فرماتے تھے حسین کہ آؤ خانمہ خراب، دریا کو خاک جانتا ہے ابن بوتراب۔ فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، آب بقا ہو یہ تو بھی میرے کام کا نہیں۔ آئے حسین یوں کہ عقاب آئے جس طرح، آہو پہ شیر شاہ زاغاب آئے جس طرح، تابندہ برق صبح صحاب آئے جس طرح، ڈورا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح، یوں تیغ تیز کوند گئی اس گروہ پر، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر، جس پر چلی وہ تیغ دو پار کیا اسے، کھینچتے ہی چار ٹکڑے دو بار کیا اسے، وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، سختی پہ بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے۔ یہ آبرو یہ شعلہ فشانی خدا کی شان، پانی میں آگ آگ میں پانی خدا کی شان، خاموش اور تیز زبانی خدا کی شان، استادہ آب میں روانی خدا کی شان۔ لہرائی جب اتر گیا دریا بڑا ہوا، نیزو تھا ذوالفقار کا پانی چڑھا ہوا، قلب و جناح میں مناؤ میں سرا تباہ، گردن کشان امت خیر الورا تباہ، جنبا زمیں سفیں تہو بالا پرا تباہ، بے جان و جسم و روح و مسافر سرا تباہ، بازار بند ہو گئے جھنڈے اکھڑ گئے، فوجیں ہوئی تباہ محلے اچھڑ گئے، سینے پہ چل گئی تو کلیجہ لہو ہوا، گویا جگر میں موت کا ناخن فرو ہوا، چمکی تو العما کا غلچار سو ہوا، جو اس کے منہ پہ آ گیا بے آبرو ہوا، رکتا تھا ایک بار نہ 10 سے نہ 5 سے، چہرہ سیاہ ہو گیا اس کی آنچ سے، پچ پچ گئی صفوں پہ صفیں جہاں چلی، چمکی تو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی، دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی، اس نے کہا یہاں، وہ پکارا وہاں چلی، منہ کس طرف ہے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی، غل تھا کہ برق گرتی ہے ہر درہ پوش پر، بھاگو خدا کے قہر کا دریا ہے جوش پر، غصے میں تھے شیر شاہ صحرائے کربلا، چھوڑا تھا گرگ منزل و ماورائے کربلا، تیغ علی تھی مار کا آرائے کربلا، خالی نہ تھا سروں سے کہیں جائے کربلا، بستی پسی تھی مردوں کے کریے اجاڑ تھے، لاشوں کی تھی زمین سروں کے پہاڑ تھے، آئی صدائے غیب شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلائی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدائے رب ذوالجلال نے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس اب نہ کر بغا کی حوث اے حسین بس، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی جو ننگ سر، لرزاں قدم خمیدہ کمر غر کے خون جگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کر، اس وقت سب جہاں میری آنکھوں میں ہے سیاہ،
لوگوں خدا کے واسطے مجھ کو بتاؤ راہ، سید کدھر تڑپتا ہے، اماں کدھر ہے آہ، کس سمت ہے نبی کے نواسے کی قتل گاہ، شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے، یہ کون نام لیتا ہے میرا کراہ کے، کس نے صدا یہ دی کہ بائن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑیو نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو رضا میں حسین کو، بنت علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر، کٹتا تھا نور چشم علی کا گلا ادھر، زینب کو منع کرتے تھے ہر چند اہل شر، لیکن وہ دوڑی جاتی تھی تھامے ہوئے جگر، نیزے کے نیچے جا کے پگاری وہ سوگوار، سید تیرے لہو بھری صورت کے مائے نثار، ہائے ہائے گلے پہ چل گئی بھیا تیری چھری کی دھار، بھولے بہن کو آئے اسد حق کے یادگار، صدقے گئی لٹا گئے گھر وعدہ گاہ میں، جنبش لبوں کو ہے ابھی یاد الہ میں، ام حسدت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔